ویسے تو پاکستان نے حالیہ چند برسوں سے افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا عمل جاری رکھا ہوا ہے، لیکن لاکھوں غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کے بعد اب قانونی طور پر رہنے والوں کو بھی 31 مارچ تک چلے جانے کا کہا گیا ہے۔ کیا پاکستان سنجیدہ ہے اس عید کو ملک میں مقیم افغانوں کے لیے کرکرا کرنے میں؟ پاکستان کی ریاستوں اور فرنٹیئر ریجنز کی وزارت یا سیفران نے پچھلے سال 22 جولائی کو پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کی جو پروف آف رجسٹریشن یا POR کارڈ رکھتے ہیں مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی تھی۔ اس اعلامیے کے مطابق قومی ڈیٹا بیس اتھارٹی نادرا کے پاس رجسٹرڈ افغانوں کے ان کارڈوں میں 30 جون 2025 تک توسیع کی گئی تھی۔ تو پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ حکومت نے تمام غیر قانونی افغانوں کے ساتھ ساتھ اب پروف آف رجسٹریشن اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو بھی 31 مارچ 2025 تک پاکستان چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے؟ حکومت کا کہنا ہے کہ اپریل کی پہلی تاریخ سے ان افغانوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ POR کارڈ افغان پناہ گزینوں کے لیے ایک شناختی دستاویز ہے جو انہیں قانونی طور پر پاکستان میں رہنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ کارڈ رکھنے والوں کو 1946 کے فارنرز ایکٹ یا دیگر قوانین کے تحت گرفتار نہیں کیا جا سکتا ہے، جبکہ افغان سٹیزن کارڈ یا ACC پاکستان میں قانونی تارکین وطن کے طور پر تسلیم شدہ افغانوں کو جاری کیا جاتا ہے۔ افغانوں کی واپسی کا عمل اکتوبر 2023 سے اس وقت کی عبوری پاکستانی حکومت کے حکم پر شروع ہوا تھا۔ جو واحد بڑی وجہ سمجھ آتی ہے وہ تو حکومت پاکستان کا پرانا موقف ہے کہ ملک میں سیکیورٹی خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے کیا جا رہا ہے۔ اس شکایت کی بظاہر سنگینی میں اضافہ افغان طالبان کے 2021 میں اقتدار میں آنے کے بعد سے پاکستان کے اندر پرتشدد حملوں میں تیزی آنے کے بعد ہوا ہے۔ ویسے تو ہر ملک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سرحد کے اندر پناہ گزینوں کی نقل و حرکت محدود کر سکتا ہے، لیکن ان کی جبری انخلاء کی ہرگز اجازت عالمی قانون نہیں دیتا۔ پاکستان سمیت کئی ممالک نے اب تک طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے، یعنی پالیسی اعتبار سے وہ سمجھتی ہے کہ افغانستان میں ابھی استحکام نہیں آیا ہے۔ امن عامہ میں قدرے بہتری آئی ہے، لیکن پناہ گزینوں کی واپسی کے بہت سے لوازمات میں سے ایک معاشی حالات میں بہتری بھی ضروری ہوتی ہے۔ عام افغانوں کے لیے ان کے ملک میں اگر یہ مزید سنگین نہیں ہوئی تو بھی معاشی چیلنج بدستور موجود ہیں۔ پناہ گزینوں کی دیکھ بھال کرنے والی عالمی تنظیمیں UNHCR اور IOM اسی لیے حکومت پاکستان سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ انخلاء کا کوئی بھی منصوبہ حقوق انسانی کے عالمی معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ اس انخلاء کے منصوبے کے نظام الاوقات اور طریقہ کار کا بھی مطالبہ کر رہی ہیں، جو اسلام آباد کی جانب سے ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ اسلام آباد میں ایک اعلیٰ ترین سفارتکار سے جب میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اب ایک باضابطہ ملک کی طرح رہنا چاہتا ہے، لہٰذا یہاں جس نے بھی رہنا ہوگا قانونی طریقے سے ہی رہے گا۔ قانونی طور پر مقیم افغانوں کے لیے واقعی 1 ماہ کے نوٹس پر اپنا کاروبار یا تعلیم چھوڑ کر چلے جانا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بڑی تعداد میں افغان تیسرے ملک یعنی امریکہ یا یورپ جانے کے لیے منتظر ہیں۔ انہیں ان حکومتوں نے افغانستان چھوڑنے اور کسی پرامن مقام پر منتقل ہونے کو کہا تھا۔ ان کا تیسرے ملک کو انخلاء جاری ہے، لیکن یہ عمل انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ پھر بعض افغانوں نے جو باقاعدہ ویزے پر پاکستان میں موجود ہیں شکایت کی ہے کہ حکومت پاکستان ماضی کے برعکس ان کے ویزوں میں اب 6 ماہ کی توسیع کی بجائے صرف 1 یا 2 ماہ کی توسیع کر رہی ہے۔ پاکستانی ویزوں کے حصول میں افغانوں کو کرپشن اور دیگر مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں۔ کمپیوٹرائزڈ ہونے کے باوجود اس کے اجراء میں شفافیت کا فقدان دیکھا گیا ہے۔ اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ UNHCR کی جانب سے سن 2021 سے ایک نان ریٹرن ایڈوائزری نافذ العمل ہے جس میں ممالک کو افغان شہریوں کی جبری واپسی سے منع کیا گیا ہے، یعنی انہیں زبردستی واپس نہیں بھیجا جا سکتا۔ لیکن 1 جنوری کے بعد سے اسلام آباد
اور راولپنڈی میں افغان شہریوں کی گرفتاریوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ گرفتاریاں افغانوں کے لیے کافی پریشانی کا سبب بنی ہیں۔ رواں سال اب تک صرف ان 2 شہروں سے 800 سے زائد افغانوں کو ملک بدر کیا جا چکا ہے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ UNHCR کے اعداد و شمار کے مطابق ان کے علاوہ 2023 سے واپس بھیجنے کی مہم کے آغاز سے اب تک 8.5 لاکھ افغان پہلے ہی وطن واپس لوٹ چکے ہیں۔ حکومت پاکستان کے موقف سے برعکس افغانوں کی اکثریت پاکستانی قانون کا مکمل احترام کرتی ہے۔ وہ قانونی طور پر اگر ویزے کا عمل آسان بنایا جائے تو یہیں رہنا چاہتی ہے۔ ان کے قانونی قیام سے پاکستان کو معاشی طور پر کئی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ حقوق انسانی کی تنظیمیں بھی افغان شہریوں کے لیے فکر مند ہیں، جنہیں خدشہ ہے کہ جبری طور پر واپس بھیجے گئے افراد میں نسلی اور مذہبی اقلیتیں، خواتین، صحافی، انسانی حقوق کے کارکن اور فنکار شامل ہوں گے، جنہیں افغانستان میں شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اطلاعات کے مطابق افغانوں کی آمد پر پابندی کے اشارے دیے ہیں۔ ان میں وہ بھی شامل ہیں جنہیں امریکہ پہلے ہی منتقل کرنے کی تصدیق کر چکا ہے۔ ان افغانوں کے لیے وہاں بھی حالات اچھے نہیں۔ یہ افغان اپنے رہنماؤں کی غلطیوں کا خمیازہ کافی طویل عرصے سے بھر رہے ہیں۔ اب اسلام آباد اور کابل میں جاری کشیدگی کا ایندھن انہیں نہیں بنانا چاہیے، انہیں دباؤ کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جیتے جاگتے انسان ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ خیال ہے کہ پاکستان کی جانب سے شاید 31 مارچ کی تاریخ میں توسیع کر دی جائے، لیکن اس فیصلے کو دائمی طور پر مؤخر کرنے کا امکان دکھائی نہیں دیتا۔ یہ خطرے کی تلوار ان افغانوں کے سروں پر لٹکتی رہے گی۔